گو کہ اللہ نے لفظ پاکستان سب سے پہلے چودھری رحمت علی کی زبان سے نکلوایا۔ اس کے علاوہ چودھری رحمت علی کا تحریک پاکستان میں اور کوئی اہم کردار نہیں ہے۔ سن 1933 میں ابھی نہیں تو کبھی نہیں کا رسالہ لکھنے کے بعد چودھری رحمت علی پاکستان بننے تک نہ کبھی ہندوستان آئے، نہ تحریک پاکستان میں شامل ہوئے، اور نہ ہی ان کے قائد اعظم یا علامہ اقبال سے کوئی اچھے تعلقات قائم رہے۔ سن 1934 میں لندن میں ایک ملاقات میں جب وہ قائد اعظم پر بہت زیادہ دباؤ ڈال رہے تھے اور اپنی ناتجربہ کاری اور کم عمری کی بنا پر ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو رہے تھے، تو قائد اعظم نے ان الفاظ میں ان کو تنبیہ بھی کی، میرے بچوں، زیادہ عجلت مت دکھاؤ، پانی کو خود اپنا راستہ بنانے دو۔ یہ چودھری رحمت علی کی بد نصیبی ہے کہ پاکستان جیسا لفظ دینے کے باوجود آپ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے نہ صرف دور رہے بلکہ شدید مخالفت پر بھی اتر آئے۔ جوانی کے جوش میں اور ہندوستان کی عملی سیاست سے دوری کے باعث نہ تو وہ ان مشکلات کو سمجھ سکتے تھے کہ جو قائد اعظم کو درپیش تھیں، اور نہ ہی ان مجبوریوں کو کہ جن کے تحت قائد اعظم کو ہندوؤں اور انگریزوں کی بدترین سازشوں کی بدولت توقع سے کم پاکستان قبول کرنا پڑا۔ ان حالات میں نہ تو عثمانستان بنانے کی کوئی گنجائش تھی اور نہ ہی بانگستان کی، کہ جیسا کہ چودھری رحمت علی کی خواہش تھی۔ لہٰذا جب پاکستان کا قیام ہوا اور قائد اعظم اور مسلم لیگ نے مشرقی اور مغربی پاکستان کو ہی قبول کر لیا، تو چودھری رحمت علی نے قائد اعظم پر شدید تنقید کی کہ یہاں تک کہ انہیں انگریزوں کا ایجنٹ تک قرار دے دیا۔ پاکستان بننے کے بعد چودھری رحمت علی صرف ایک مرتبہ سن 1948 میں پاکستان آئے، مگر مسلم لیگ کی قیادت سے شدید اختلافات کے باعث فوراً ہی واپس لندن لوٹ گئے اور اپنی بقیہ زندگی وہیں گزاری، اور سن 1951 میں لندن میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ چودھری رحمت علی کی عجیب بد نصیبی کہ لفظ پاکستان دینے کے باوجود وہ بانی پاکستان کے شدید مخالف رہے اور دفن کے لیے پاکستان کی مٹی بھی نصیب نہ ہوئی۔ قائد اعظم کی مخالفت اور توہین ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ جس کے لیے شاید قدرت نے انہیں کبھی معاف نہیں کیا۔ سن 1930 سے سن 1934 تک کا یہ دور ہندوستان کے مسلمانوں اور خود علامہ اقبال کے لیے انتہائی پریشانی اور کشمکش کا دور تھا۔ اقبال نظریہ تقسیم ہند تو دے چکے تھے، چودھری رحمت علی نے اس کو پاکستان کا نام بھی دے دیا تھا، مگر ابھی تک مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا قائد نہ تھا کہ جو اس تحریک کو ایک مضبوط انقلاب کی شکل دے کر قیام پاکستان کے ظاہراً ناممکن تصور کو ممکن کر دکھائے۔ بالآخر سن 1934 تک اللہ نے علامہ اقبال کو اس مشن میں بھی کامیابی عطا فرمائی اور وہ قائد اعظم کو آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب قائد اعظم پوری طرح اس بات پر متفق تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بقا اس امر میں مضمر ہے کہ بر صغیر کو ہندو انڈیا اور مسلمان انڈیا میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہاں پر یہ بتانا انتہائی اہم ہے کہ جہاں اقبال کی محنت اور دعاؤں کا اثر تھا، وہیں براہ راست اللہ سبحانہ و تعالی و سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی تائید اور حمایت بھی شامل تھی کہ جس نے فیصلہ کن طور پر جناح صاحب کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی ہجرت کا ارادہ ترک کر کے واپس ہندوستان جائیں اور مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں۔ اس حوالے سے ایک حیرت انگیز روحانی واقعہ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے۔ قائد اعظم کو قیام لندن کے دوران عالم بیداری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی تھی، اور خود سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائد اعظم کو ہندوستان جا کر مسلمانوں کی قیادت سنبھالنے کا حکم دیا تھا، اور ساتھ ہی اس مشن کی کامیابی کی بشارت بھی سنا دی تھی۔ اس حکم اور بشارت کے ساتھ قائد اعظم پوری یکسوئی اور تندہی کے ساتھ واپس لوٹے اور پھر مکمل طور پر علامہ اقبال کی ہدایت کے مطابق مشن تعمیر پاکستان میں جت گئے۔ حضرت قائد اعظم کے ایک قریبی ساتھی کے حوالے سے جہلم کے جناب محمد اشرف بیگ کا یہ اقتباس بھی بہت اہم اور قابل توجہ ہے۔ قائد اعظم لندن سے واپس تشریف لائے
تو ان سے ملاقات کے لیے سب سے پہلے میں پہنچا۔ آپ خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے فکر میں ڈوبی اس گہری خاموشی کا سبب پوچھا تو فرمانے لگے، ایک عجیب اور میری زندگی کا متبرک ترین واقعہ لندن سے میری واپسی کا سبب بنا ہے۔ ایک رات لندن میں اپنے فلیٹ میں سویا ہوا تھا۔ 1/3 رات گزر چکی تھی کہ کسی نے میرے بستر کو ہلکے سے ہلایا۔ میں اٹھ بیٹھا مگر وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ میں پھر سو گیا۔ ایسا دوبارہ ہوا مگر تیسری بار میرے بستر کو زور سے جھنجھوڑا گیا اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پورا فلیٹ ایک عجیب اور مسحور کن خوشبو سے مہکا ہوا تھا اور مجھے فلیٹ میں ایک غیر معمولی شخصیت کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے ادب سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ میں تمہارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا اور سر جھکا لیا اور کہا، سلام ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر۔ ایک بار پھر وہ خوبصورت آواز گونجی، مسٹر جناح، برصغیر کے مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مسلمانوں کی قیادت کرو۔ تم ہمہ وقت میری عاطفت میں رہو گے۔ تمہیں قطعی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم اپنے مشن میں کامیابی سے ہمکنار رہو گے انشاءاللہ۔ میں ہمتن گوش تھا۔ سر تسلیم خم کرتے ہوئے میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر۔